11واں روزہ اور 11واں پارہ جس کا آغاز اللہ رب العزت نے یہاں سے فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، بس آپ فرما دیجئے کہ یہ عذر پیش نہ کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہیں سمجھیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکے ہیں۔ برادران محترم، اس 11ویں پارے کا جو آغاز ہے پیچھے 10ویں پارے میں جو ہے وہ سورہ توبہ کے اندر بھی غزوہ حنین کا بھی ذکر ہوا اور پھر آگے چل کے غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہوا، اور اس آگے 11ویں پارے میں بھی غزوہ تبوک کا ذکر ہوتا ہے۔ ایکچولی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو خاص کر جو آپ کی 23 سالہ نبوی زندگی ہے وہ بہت زیادہ آزمائش کی، محنت کی اور کوشش کی ہے کہ 13 سال میں مکہ والوں نے ایک لمحے بھی کوئی ساتھ نہیں چھوڑی کہ جس لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف تکالیف اور مصائب سے دوچار کیا ہو، اور جب حضور مدینے میں تشریف لے آئے تو 1 سال سکون سے گزرا، لیکن اس 1 سال میں بھی مختلف چھوٹی موٹی جو ہے نا چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ آ کے اہل مکہ باہر مدینے کے ارد گرد چراگاہ ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی جو ہے کسی صحابی کو تنگ کرتے، کسی کے جانور اٹھا کے لے جاتے، کسی اور کے جو ہے وہ اعلیٰ کار بن کے جو ہے لوگ، جیسے مدینہ میں یہودی بھی تھے اور اس کے بعد جو ہے باقی مذاہب کے لوگ بھی تھے، اور پھر خاص کر یہ جو منافقین تھے نا، منافقین، انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ عبداللہ بن ابی آپ کو پتہ ہے رئیس المنافقین، اس کی تو مدینہ پاک میں تاج پوشی ہونے والی تھی کہ مدینہ کا اس کو سربراہ بنا دیا جائے، یثرب کا، کس کا؟ یثرب کا۔ یہ تو نہیں پتہ تھا اسے کہ اس یثرب کو محمد مصطفیٰ نے آ کے مدینہ بنا دینا ہے۔ اللہ کے حکم سے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگے گا اور یہ یثرب سے مدینہ بن جائے گا، بیماریوں کے گھر کی بجائے یہ شفا کا گھر بن جائے گا۔ اور آج 1400 سال بعد بھی دنیا کہہ رہی ہے کہ حرمین شریفین، مسجد یعنی مکہ ہو یا مدینہ، دنیا کے ہر قسم کے پاک اور صاف ماحول سے بہترین جگہ وہ مکہ اور مدینہ کی ہے، جہاں فضا ماحول پاک ہے۔ تو غزوہ بدر ہوا 2 ہجری میں، غزوہ احد ہوا 3 ہجری میں، اس کے بعد غزوہ خندق ہوا 6 ہجری میں، اور اس کے بعد پھر غزوہ حنین ہوا 8 ہجری میں، پھر غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں۔ تو آقا صلی اللہ، یہ غزوات ہیں بڑے جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود شرکت فرمائی ہے، یعنی 27 ایسی جنگیں ہیں جن کو غزوات کا نام دیا گیا۔ غزوہ وہ کہتے ہیں جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو حصہ لیا، اور ایک ہوتا ہے سریہ، سین رے، یہ سریہ اس کی جمع ہے سرایا، کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی زندگی میں غیر مسلموں سے چھوٹی موٹی جھڑپیں جنگیں ہوئی جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت نہیں فرمائی۔ اصحاب رسول چلے گئے، کسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سپہ سالار بنا دیا۔ تو برادران محترم 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ کب؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور 4 مہینے کے بعد ہی غزوہ حنین پیش آیا، اس کا تذکرہ میں نے کل کر دیا تھا۔ آگے اب ظاہر بات ہے جب مکہ فتح ہوا تو الحمدللہ یہی اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان و شوکت اور میری توحید کا جھنڈا جو ہے پوری دنیا میں لہرائے گا، پوری دنیا میں لہرائے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجنے لگا، اور الحمدللہ آہستہ 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 جو ہے مکمل طور پر اسلام پھیل گیا۔ لیکن اب جو منافقین ہیں، پھر بھی وہ منافقین کسی نہ کسی حد تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو کچھ ایسے منافقین بھی تھے جو اہل مکہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے،
کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے قیصر روم، اس وقت روم کی بھی جو ہے وہ جو بادشاہ تھی بڑے عروج پہ تھی، کسریٰ ایران اور قیصر روم جو سلطنتیں تھیں، تو اس وقت جو ہے وہ لوگ ان کو بھی مل کے جا کے توبہ نعوذ باللہ یہ پٹیاں پڑھاتے تھے کہ ہم تو مدینے میں رہتے ہیں، اور توبہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو کیسے جو ہے پھر ان کی دوبارہ اسی خستہ حالت میں پہنچایا جا سکتا ہے جہاں وہ 8-10 سال پہلے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمانی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچی کہ قیصر روم جو ہے مدینہ پر توبہ نعوذ باللہ چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اپنی فوجوں کو جو ہے اپنی سرحدوں پر لا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہاں تک کہ 40,000 کا فوجی لشکر، کتنا؟ 40,000 کا فوجی لشکر جو ہے وہ تیار کر کے مدینہ پر وہ حملہ کرنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کہ دیکھیں، ایک تو وہ خبریں تھیں جو اللہ کی بارگاہ سے حضور کے پاس آتی تھی، جبریل امین لے کے آتے تھے، لیکن جیسے آپ دیکھتے ہیں نا آج کل ہر ملک کی اپنی ایک CID ہے، ایک سیکریسی جو ہے وہ ہے، اور ایک سیکریسی کا نظام ہے، خفیہ ایجنسیاں جنہیں کہتے ہیں، جو ایک ملک کی باتیں دوسرے ملک کی یہ سارے معاملات سنبھال کے تاکہ جتنے بھی معاملات ان میں بہتری رہے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باقاعدہ محکمہ بنایا ہوا تھا، ایک اپنی ایجنسی بنائی ہوئی تھی، ایک مخبری کا نظام تھا، چند اصحاب کرام کے اوپر مشتمل ہو کے، جن کا کام ہی یہ تھا کہ مدینے کے اندر اور مدینے کے باہر سے جتنی بھی خبریں ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر لیتے تھے۔ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رتبہ پیغمبری پر، محبوب خداوندی کے رتبے اور مرتبے پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ، چونکہ ایک اب اسلامی ریاست اسٹیبلش ہو چکی تھی، مدینہ پاک اسلامی ریاست، تو باحثیت سربراہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ایک چیز پر نظر تھی، اندر بھی نظر تھی اور باہر بھی نظر تھی، اور جتنی اسٹریٹجی ہے، جتنی حکمت عملی ہے، اس کو سیٹل کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بہترین حکمت عملی سے کام لیا کہ آج غیر مسلم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹریٹجی سے جو ہے اپنی جتنی بھی پالیسیاں ہیں، یہ خاص کر جو خفیہ پالیسی ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان میں ہماری جو پاک فوج، اس کا ادارہ ISI، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حضور کے صدقے بہت زیادہ مستحکم بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت شاد و آباد فرمائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو جو ہے وہ غزوہ میں مارکائے غزوہ تبوک کے لیے تیار کرنا شروع فرما دیا، مسجد نبوی میں اعلان فرما دیا، اصحاب رسول کی ڈیوٹیاں لگا دیں کہ ہر جگہ جا کے کہہ دو کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، خود جو ہے اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ جو چھوٹی موٹی حرکات ہو رہی ہیں ان کو یہیں پر بند کر دیا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گرمیوں کا مہینہ تھا، گرمیاں، فل گرمیاں، جیسے فل سردیاں ہوتی ہیں نا، فل گرمیاں تھیں، اور گرمیاں بھی اس طرح کی کہ کات سالی کا سال اسے کہا جاتا ہے، کہ اس وقت پانی ناپید تھا، بارش نہیں ہوئی تھی، پانی بھی ناپید تھا، فصلیں بھی پکی ہوئی تھیں، کھجور پکی ہوئی ہے، اور ابزار کو پتہ ہے کہ جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اب یہاں تو اب اتنا جدت آ گئی ہے، AC یہ سارے سسٹم کو، روم کولر، AC نہیں تو روم کولر ہے، نہیں تو پنکھے کم از کم جو ہے، اس وقت تو بجلی کا کوئی سسٹم تو تھا نہیں، تو کیا ہوتا تھا کہ درخت جو گھنے ہوتے تھے ان کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر جو ہے کنویں چلتے تھے، ان کا پانی پینا اس کی ایک اپنی مزیداری اور لطف اندوزی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تو اصحاب کرام جو ہے وہ تو حضور کی دید کے لیے، حضور کے فرمان کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، لیکن منافقین پر یہ بات بہت زیادہ بھاری آ گئی۔ انہوں نے کہا ہمارے تو جو باغات پکے ہوئے ہیں، ہمارے باغات پکے ہوئے ہیں، ہمارے پھل جو ہے وہ کھجوریں جو ہے وہ اتارنے کا وقت آ گیا، فصلیں پکی ہوئی ہیں، ان کے فصلیں کاٹنے کا وقت آ گیا، اس طرح کی عذرداری جو ہے وہ پیش کرنے لگے۔
اللہ اکبر۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہی پہ بیان فرما دیا کہ یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، میرے رسول آپ کو ہم نے کامیابی دی، اور غزوہ تبوک سے جب آپ کامیاب ہو کے آئیں گے تو یہ لوگ عذرداری پیش کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وہ جی میرا تو گھر اکیلا تھا، میری تو فصل پکی ہوئی تھی، میری تو بیوی بیمار تھی، اس طرح کی عذرداریاں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب قل لا تعتذروا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے کہ تم عذرداری پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، جو مرضی کرو، ایمان تمہارے دل میں آ ہی نہیں سکتا، ایمان قبول ہی نہیں کر سکتے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تم عذرداریاں پیش نہ کرو، یہ جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اب دل میں اور ہے زبانوں پہ اور ہے، اللہ نے تو مجھے پہلے ہی آگاہ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے، جیسے میں نے عرض کیا نا، تو ایک نظام تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ دست غیب اپنے محبوب کو عطا فرما رہا تھا، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حکمت عملی۔ بَصَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھنے والا ہے، وَرَسُولُهُ، اور یہی اللہ اور کے رسول تمہارے اعمال دیکھنے والے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر یہ سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں جو عالم الغیب والشہادہ ہے اس کی بارگاہ میں جو ہے حاضر ہونے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے یہ رکھ دے گا، تمہیں اسے باخبر فرما دے گا۔ یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول تھا۔ اب دیکھیے غزوہ تبوک کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، اور غزوہ تبوک کو جو ہے جیش اسرا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ وہاں 40-50 ہزار کا لشکر تیار کر رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ اتنی تعداد کم از کم ہونی چاہیے، تو 30,000 کا لشکر تیار کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا؟ 30,000۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے رہے اور کارواں بڑھتا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سرزمین مکہ سے ظاہری طور پر انہوں نے اکیلا ہی مدینہ کی طرف جو ہے جب مجبور کیا، تو اللہ کے حکم سے حضور اکیلے وہاں سے تشریف لائے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 100-150 نے وہاں سے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ 2 سال بعد جب یعنی دوسرے سال سن ہجری 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تو 313، غزوہ احد ہوا تو 1000، غزوہ خندق ہوا تو 2000، غزوہ حنین ہوا تو 12,000، اور غزوہ تبوک ہوا تو 30,000 کا لشکر۔ یہ وہ ہیں جو ہر وقت حضور کی ذات پر قربان ہونے والے تھے۔ اب یہ جیش اسرا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تنگی کا، دیکھیں نا فصلیں پکی ہوئی ہیں، بارش ہوئی نہیں، لوگ اپنی جو ہے وہ سارا سال کی جمع پونجی کرنے کے لیے اصحاب رسول بیٹھے ہیں، تیار بیٹھے ہیں، اور ادھر سے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور حکم رسول تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کو نبھانے کے لیے جب یہ حالات ہوں تو آپ بتقاضۂ بشریت اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیں تو کہ کیا ہوتا ہے انسان کا، کہ جب ہر چیز تیار ہو اور ہمیں لوگ کہیں کہ نہیں جی یہ نہیں کرنا، اب نکلیں، تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور پھر ضرورت بھی بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار مسجد نبی میں آ کے کہتے تھے اللہ کے دین کی مدد کرو، اصحاب کو اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے لیے خاطر نکلو، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا ساز و سامان جو ڈالو۔ یہ وہ غزوہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر آزمائش تو تھی، مگر اتنا خوش کیا آقا کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اتنا خوش ہوئے کہ ہر ایک کے لیے بنفس نفیس فردن فردن دعا فرمائی۔ آپ کو پتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ 100 اونٹ، کتنا؟ 100 اونٹ، اور حدیث میں آتا ہے 6 کلو سونا، کتنا؟ 6 کلو سونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فردن فردن۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی، حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ یہ 200 اونٹ اور یہ 1 کلو سونا آپ کی بارگاہ میں۔ دوسرے دن ترغیب دلائی، پھر 100 اونٹ، اس طرح سونا، پھر 200 اونٹ، پھر کرتے کراتے 1000 اونٹ تک حضرت عثمان غنی پہنچ گئے، یہاں تک کہ 30,000 جو اسلامی سپاہ کے فوجی تھے ان کے بوٹ اور تسمے تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق گٹھڑی اٹھا کے سر پہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ میرا آپ کی بارگاہ میں ہے۔
حضور نے فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عرض کی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ یہاں تک روایات میں آتا کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے جب گھر سے نکلنے لگے تو اپنے گھر کے دیواروں پر ایسے ہاتھ مارتے رہے کہ کہیں سوئی بھی ہے تو وہ بھی میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں، کوئی شے اگر دیواروں کے ساتھ بھی لٹکی ہے۔ کمال کی بات، اتنا آقا علیہ السلام نے مبارک۔ حضرت عمر فاروق گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، حضرت علی المرتضیٰ، سارے اصحاب جڑ گئے کہ ایسے مسجد نبوی میں انبار لگ گئے، پھر بھی حالات یہ تھے کہ صرف 10,000 30 میں سے 10,000 سپاہ کے لیے سواریاں تھیں، 20,000 پیدل تھے، اور ایک ایک اونٹ کے لیے 20 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم باری باری سوار ہوتے تھے، چونکہ سفر بہت زیادہ تھا۔ تبوک جو ہے وہ شام کے قریب ہے، بالکل بارڈر پہ، شام، اس کے بعد شام شروع ہو جاتا ہے، کہاں مدینہ کہاں، یعنی سینکڑوں میلوں کا سفر کرنا تھا، 400 کلومیٹر، 450 کلومیٹر، اتنی لمبی مسافت، پھر گرمیوں کے دن۔ یہ اس لیے جو ہے وہ بڑی آزمائش کا اور بڑی محنت کا غزوہ ہے، اتنی محنت کا غزوہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلنے لگے، باقی کوئی بچہ جوان بوڑھا کوئی نہیں رہ گیا صرف سوائے عورتوں، بچوں اور عورتوں کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے علی، اس غزوہ میں تم ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے، تمہیں میں مدینہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ایسے ہی ہو جیسے ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنی قوم بنی اسرائیل میں چھوڑ گئے تھے نگرانی کے لیے، تمہاری منزل ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ نہ سمجھے قیامت تک آنے والے کہ میں علی کو توبہ نعوذ باللہ کو نبی بنا کے جا رہا ہوں، یہ بھی ساتھ حضور نے فرما دیا۔ فرمایا جیسے ہارون علیہ السلام نگران بنے تھے نا، تمہاری بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن اس کے باوجود روایات میں آتا کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مدینہ سے باہر چلا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کے پھر بھی پیچھے جا کے ملے۔ حضور نے فرمایا علی یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے یہ سعادت کیوں نہیں دینا چاہتے؟ حضور نے فرمایا نہیں علی، پھر واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی کو پھر حضور نے واپس مدینہ بھیج دیا۔ اللہ اکبر، مدینے کی رکھوالی کرو، اس لیے کہ جتنا ثواب ہمیں ہوگا اتنا ہی ثواب اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو یہ تو بڑا ایک ایسا سفر ہے جو کئی دن کئی رات جاری رہا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، اونٹ کم، ادھر سے پھر اصحاب رسول کیا کرتے تھے، اب پانی تو تھا نہیں، کتنی بڑی آزمائش ہے، اونٹ ذبح کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے اونٹ کے اندر پانی کا سٹوریج ہوتا ہے جو 48 گھنٹے تک رہتا ہے، 3 دن تک اگر اونٹ کو پانی نہ پلائے نا اونٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی 3 دن کا پانی اونٹ کے پیٹ کے اندر جو ہے کوہان وہ جو جگہ ہے وہاں پر اللہ کی طرف سے محفوظ ہوتا ہے۔ اونٹوں کو ذبح کرتے اور وہاں سے پانی نکال کے اصحاب رسول پیتے، یہ عالم ہو گیا تھا۔ اب دیکھ لیجئے، اور جب یہ قوم سمود کی پہاڑیوں کے قریب سے حضور علیہ السلام گزرے نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ وہاں کنواں تھا، وہ کنواں جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کنواں کی طرف اصحاب جا رہے ہیں، فرمایا اس کنویں کے قریب نہ گزرنا، نہ جانا، بلکہ اس بتی سے جلدی جلدی گزرنا، کیونکہ اس پر یہ نافرمان تھے انبیاء کے، یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، جلدی جلدی گزرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی طرح ہمارے اوپر بھی تمہارے اوپر بھی سختی نہ آ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پانی پینے دیا وہاں سے، بلکہ کچھ اصحاب تھے جو وہاں آگے گزر گئے اور کنویں سے پانی بھرا اور مشکوں میں بھی بھر لیا، آٹا وغیرہ بھی گوندھ لیا۔ فرمایا یہ آٹا بھی جانوروں کو ڈال دو اور پانی بھی مشکوں سے نکال دو، اس لیے کہ یہاں سے پانی پینے کی اجازت۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں سے بھی بڑی چیزیں نکلتی ہیں کہ جو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے نافرمان ہے قیامت تک وہ نافرمان ہی ہے۔ اب ادھر سے سختی، پانی کی بڑی ضرورت، اور آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا کہ اپنی اونٹی ناکہ مبارک پر ایسے سر جھکائے جلدی جلدی وہاں سے گزر گئے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ڈالا ہے۔
اچھا آگے جب گئے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ اب کیا کریں، پانی تو ہے نہیں، آپ کی بات تو رب موڑتا ہی نہیں، آپ کی بات تو رب، آپ نے وہ پانی بھی گروا دیا، تو مہربانی کریں دعائی کر دیں رب بارش ہی برسا دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، رب فوراً بادل آئے اور وہاں بارش برسنا شروع ہو گئی، خوب پانی پیا، اونٹوں کو جانوروں کو بھی پلایا، مشکیں بھی بھر لیں، اور آگے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاند قدم جب آگے گئے تو بارش ہی نہیں تھی، بارش ہوئی نہیں تھی، بارش وہیں ہوئی جہاں حضور کے لیے بارش کی درخواست پیش کی گئی تھی۔ یہ غزوہ، بہرحال اس کے اور بھی کافی واقعات ہیں، ان کو چھوڑے بغیر حضور علیہ السلام جب تبوک کے مقام پر پہنچ گئے، 30,000 کا لشکر ہے، اللہ اکبر، اور ادھر سے قیصر روم کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہمارے سر پر آ کے بیٹھ گئے، ہمارے سر پر آ کے بیٹھ گئے۔ وہ 40,000 افواج واقعتاً اس اپنی سرحدوں تک لے آیا تھا، جب اسے پتہ چلا تو فوجی خود ہی تتر بتر ہو گئے، اپنے شہروں میں گھس گئے جا کے، اور اس طرح ان پر ایک اور رعب طاری ہو گیا، اور رعب طاری ہو گیا، اور بغیر جنگ کیے اللہ نے حضور کو فتح عطا فرمایا۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام تبوک کے مقام پر 20 دن تک رہے، 20 دن تک بیٹھے رہے۔ دیکھیں نا، وہ بے شک فوجیں لے کے اندر چلا گیا تھا قیصر روم، لیکن حضور علیہ السلام کا کہتے کہ بھئی چلو واپس چلتے ہیں، تو حکم تو نہیں ماننا تھا، اب حکم تو کسی نے نہیں ٹالنا تھا، لیکن پھر بھی حکمت عملی دیکھیں حضور کی کہ پھر یہ جو ہے واپس عود کر کے نہ آ جائے دشمن، ایک یہ بات تھی۔ اور 20 دن میں چھوٹے چھوٹے جتنے بھی سائڈوں پہ قبائل تھے، ایلا ایک علاقہ ہے، اس کا جو حاکم تھا، اہل غسان تھے، اور مختلف قبائل تھے، وہ خود بخود حضور کی بارگاہ میں آتے جو غیر مسلم قبائل تھے، اور کہتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زمین بھی آپ کے سپرد، ہماری فصلیں بھی آپ کے سپرد، ہم ویسے ہی ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کیوں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی طاقت جو روم کی طاقت ہے وہ سرنڈر کر گئی ہے، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے حاکموں کا کیا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور 20 دن کا فائدہ یہ ہوا کہ قیصر روم بھی دب گیا، اور پھر کیا ہوا، چھوٹے موٹے قبائل بھی، اور 20 دن کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔ اب یہاں سے اب یہ بھی دیکھیے نا کہ غزوہ بدر کی بھی مثال لے لیں، حضور میدان جنگ میں گئے تو اللہ نے فتح نصرت عطا فرما دی۔ اگر مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے، 1,000 کا لشکر آ رہا ہے تھوڑا مدینے سے باہر نکل کے، جو بھی پوزیشن ہے، تو وہ اللہ کی رحمت نازل نہ ہوتی۔ آج ہم گھروں میں بیٹھے رہیں، کہیں یا اللہ ہمیں رزق دے دے، آج ہم نماز ہی نہ پڑھیں، آج ہمارے اندر وہ سپیرٹ ہی نہ ہو، ایمان کا جذبہ ہی نہ ہو، آپ کے سامنے ہے، اور پھر کہیں ہم پورے کافروں پہ غالب آ جائیں، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج تو ہم اسی چکر میں بیٹھے ہیں نا، جو کام کرنے والا کام کرنا نہیں چاہتا، نماز پڑھنے والا، ایک اجتماعی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بس پاکستان جو ہے نا سپر پاور بن جائے، ہم عالم اسلام پہ، اور جو کافر ہیں، عالم کفر ہے، وہ ہم سے کتنے آگے نکل چکے ہیں معیشت میں اور ان ساری چیزوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی ایک پورے عالم اسلام میں ایک ڈومینیٹو، سپریمیٹو، بہترین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رنگ اور رتبہ عطا فرمایا ہے، اور اسی میں رکھے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہی بات غزوہ تبوک کی تھی۔ اب دیکھیں نا، کوئی فوجیں تو نہیں مدینہ کے ارد گرد آ گئی تھی، صرف حضور کو خبر ہی ملی تھی نا کہ وہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے آنے سے پہلے ہم وہاں پہنچیں گے۔ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تکلیف اور کتنی تنگی کے ساتھ گئے ہیں، بے سر و سامانی ظاہری طور پر جو ہے آقا علیہ السلام گئے۔ جب وہاں گئے، اللہ نے فرمایا میرا حبیب تو یہاں چل کے آیا ہے، بغیر لڑائی میں تجھے فتح عطا فرما دوں۔